میرا ایک سپنا ہے نوجوانوں، میں کئی انسٹیٹیوشن چلا رہا ہوں، ہزاروں لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، اس کے باوجود میں اس ملک کی اور انسانیت کی اور دنیا کی ضرورت سمجھ کر جگہ جگہ جا کر اپنے عام بھائیوں اور بہنوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اس شریعت کا مقابلہ کرو، آپس کے فاصلوں کو کم کرو، پہلے وعدہ کرو کہ میری بات مانو گے۔ اچھا، کل سے کھانا نہیں کھایا آپ نے بھائی، اتنے بھوکے لوگوں کو کاشف آپ نے یہاں کیوں بلایا ہے؟ کچھ کھلا دیتے، یہ تو بیچارے ابھی بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ کیا آپ کی اتنی کمزور آواز ہے؟ کل میں نے عورتوں میں بات کی تھی، ان کی آوازیں مردوں سے بڑی تھی۔ چلو بھر پانی میں، میں نے نہیں کہا، میں نے تو آدھا جملہ بولا، اس لیے کہ میں کمزور آدمی جاؤں گا کیسے؟ اتنی بڑی بھیڑ مجھ پر ٹوٹ پڑی تو مجھے کون بچائے گا؟ ارے کہو نا انشاءاللہ۔ اب اتنی کس کا چلا رہے ہو کہ لگ رہا ہے کوئی ہنگامہ ہو گیا، بیچ کا راستہ نہیں معلوم۔ یہی بھارت کی بیماری ہے۔ بھارت کا آدمی ادھیاتمک بن جاتا ہے تو کپڑے اتار دیتا ہے، سادھو بن جاتا ہے تو ننگا بن جاتا ہے، اور بھارت کا آدمی جب دنیاوی بن جاتا ہے تو سال میں ایک مرتبہ بھی خدا کو یاد نہیں کرتا۔ بھائی درمیان کی چال چلو، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، نیک بچے بنو، رات میں دیر تک گھر واپس مت آؤ، جلدی واپس آؤ۔ نوجوان لڑکے رات میں کہاں ملتے ہیں؟ اب چوری پکڑنے کا ڈر ہے تو سب نوجوان خاموش، میں بھی خاموش ہونا جانتا ہوں، صرف بولنا نہیں جانتا۔ نوجوان لڑکے کہاں بیٹھے ملتے ہیں رات میں؟ موبائل پر، ہوٹلوں کے پاس، سڑکوں پر، فٹ پاتھ پر۔ کیا تمہارا گھر نہیں ہے تو کسی یتیم خانے میں نام لکھا لو۔ یہ کیا جانوروں والا رواج ہے؟ رات بھر کون جانور جاگتا ہے؟ الو۔ کافی معلومات ہیں، جنرل نالج بہت اچھی ہے۔ ایک اور جانور ہے جو رات بھر بھونکتا ہے اور تہجد کے وقت میں سوتا ہے۔ اب تم بتا دو تمہاری رشتہ داری کس سے؟ قسم خدا کی نوجوانوں، جو رات میں دیر تک جاگتا ہے فضول کاموں میں اور صبح دیر سے اٹھتا ہے، وہ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا، کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، کبھی کیریکٹر اس کا بچ نہیں سکتا، کبھی اس کی میموری مضبوط نہیں ہو سکتی۔ آج ہر چوتھا نوجوان دعا کے لیے کہتا ہے مجھے یاد ہی نہیں ہوتا کچھ۔ کیوں نہیں یاد ہوتا؟ تمہارے سونے اور جاگنے کا وقت غلط ہے، تمہارے موبائل کا استعمال بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، بہت خراب ہے۔ اب تم موبائل کو استعمال نہیں کر رہے ہو، موبائل تم کو استعمال کر رہا ہے۔ تمہارا کیریکٹر گندا ہو رہا ہے، تمہاری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے، تم جوانی ہی میں بوڑھے ہوئے جا رہے ہو۔ اپنی پوری زندگی کو ایک بڑے مشن سے جوڑو اور 24 گھنٹے کا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ۔ اس ٹائم ٹیبل کو فیتھفلی اور اسٹرکٹلی فالو کرو۔ اتنے بجے سو جانا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، کام کی کتابیں پڑھنی ہیں، 10ویں 12ویں اور گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن میں مجھے ڈسٹنکشن مارکس لانے ہیں، ایکسیلنٹ پوزیشن حاصل کرنی ہے، سائنٹسٹ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، لائر بننا ہے، جج بننا ہے، جرنلسٹ بننا ہے، میڈیا میں جانا ہے۔ آج ان ڈپارٹمنٹس میں، ان سیکشنز آف دا سوسائٹی میں ڈاکو بیٹھ گئے ہیں، چور بیٹھ گئے ہیں، ڈاکٹر مریض کا خون چوس رہا ہے، وکیل موکل کو گمراہ کر رہا ہے، جج بے ایمانی کے فیصلے کر رہا ہے، میڈیا والا جھوٹ بول رہا ہے، نفرت پھیلا رہا ہے۔ آپ تماشائی بنے رہیں گے تو اس کے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ میں علماء سے بھی کہتا ہوں، آپ کو اپنے ذہن کو وسیع کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ مسجدوں میں آنے والے مسلمانوں کو کیا آپ اپنی تقریروں میں کہیں، اپنے خطاب میں کیا کہیں، ان کو کیا رہنمائی دیں، ان کی کیا تربیت کریں۔ جب آپ خود اپنے تنگ ماحول سے نہیں نکلیں گے تو آپ اسی تنگ ماحول کی بات اپنے سننے والوں سے مسلسل کہتے رہیں گے۔ میں دنیا بھر میں پھرا ہوں، میں نے دنیا بھر کی کتابیں پڑھی ہیں، میں یورپ کی لائبریریوں کی خاک شانی ہے، میں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں گیا ہوں، میں عرب ملکوں کی یونیورسٹیوں میں گیا ہوں، بڑے بڑے مسلم اور نان مسلم اسکالر سے
ان سے گیان لیا ہے. اب مجھے کہیں دقت نہیں پیش آتی. کوئی مجمع ہو, کسی دھرم کے ماننے والے ہوں, کسی لیول کے لوگ ہوں, مجھے وہ اپنے معلوم ہوتے ہیں. ان سے میرا اپنا گہرا اور اٹوٹ رشتہ محسوس ہوتا ہے, اور ان کے سامنے بات کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی. نوجوانوں, اپنے ٹائم کی قدر کرو, اپنے وقت کو ضائع مت کرو, اپنے پاکٹ منی کو ضائع مت کرو, اپنے پیسوں کو ضائع مت کرو. تم امیر علاقے کے لوگ نہیں ہو, تمہارے ماں باپ امیر ہوں ایسا مجھے نہیں لگتا. تم زیادہ تر لوور کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہو. تم کو جاننا چاہیے کہ تمہارے ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر تم کو پڑھایا ہے, تم کو شکشا دلا رہے ہیں وہ. اب تم کو بڑے ہو کر ان کا احسان اتارنا ہے, سماج کی سیوا کرنی ہے, کسانوں کی سیوا کرنی ہے, مزدوروں کی سیوا کرنی ہے, غریبوں کی سیوا کرنی ہے. کسی بھید بھاؤ کے بغیر تمہیں انسانی معاشرے کی خدمت کرنی ہے. اس کے لیے ایسے سنگھنوں کو مضبوط کرو, ایسی پارٹیوں کو مضبوط کرو, ایسی شخصیتوں کو مضبوط کرو, ایسے وچاروں کو مضبوط کرو, ایسا وچار رکھنے اور پھیلانے والوں کو مضبوط کرو, لکھنے اور پڑھنے والوں کو مضبوط کرو, جو بھائی چارہ پھیلائیں, جو نفرت کو اس دیش سے نکالا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں بہت بڑے بڑے لوگوں سے مل کر میں خوشامد کرتا رہا, لیکن ہمت نہیں کر رہے ہیں لوگ. عجیب خوف اور دہشت کا اور ڈر اور کا ماحول قائم ہے. میں نے ایک سنگٹھن بنانے کا اعلان کیا. دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ اس کے والنٹیئر بن رہے ہیں. آل انڈیا ایکتا فورم کے نام سے میں نے ایک سنگٹھن بنایا ہے, اور وہ اس کے کوئی ممبر نہیں بنے گا, اس کے سب والنٹیئر بنیں گے, رضاکار بنیں گے. آپ سب کے سامنے بھی میں اعلان کرتا ہوں, اور یہاں میں 2-3 لوگوں کو یہ ذمہ داری دے کر جا رہا ہوں کہ وہ محلے آپ کے الیکشن کے بعد جب موقع ملے تو پھر اس سنگٹھن کے لیے والنٹیئر بنائیں. میں چاہتا ہوں 1-2 کروڑ لوگ دیش میں اس سنگٹھن کے والنٹیئر بنیں. ہر اسٹیٹ میں کہیں 10 لاکھ, کہیں 5 لاکھ, کہیں 25 لاکھ اس کے والنٹیئر بنیں, تاکہ ایک آواز اٹھے اور اس میں سب شامل ہوں گے, سب سماجوں کے لوگ شامل ہوں گے, پوری عزت اور برابری کے ساتھ شامل ہوں گے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, متحد ہو جائیے. یہ آپس کے اختلافات ان کو چھوڑیے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں, ہمارا دشمن سب کا کوئی ایک ہے, اور اب وہ ننگا ہو گیا ہے. اس کو پریچت کرانے کے لیے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں, اب سب کے سامنے ہے. کون دیش کو لوٹ رہا ہے, کون دیش کے غریبوں اور کسانوں کا پیسہ لوٹ کر پونجی پتیوں کو دے رہا ہے, کون ہے جو کسانوں کی MSP کی مانگ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو اپنے لیڈروں سے معلوم کرنا ہوگا کہ کسانوں کے لیے MSP کی مانگ کتنی اہمیت رکھتی ہے. کسان برابر غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس کی فصل میں لاگت زیادہ لگتی ہے لیکن آمدنی کم ہوتی ہے. مزدوروں کے لیے پچھلے صدن میں پارلیمنٹ میں جو قانون پاس ہوا وہ مزدوروں پر زبردست ظلم والا قانون ہے. میں نے حدیث سنائی تھی, رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد سنایا تھا. آپ نے ایک دن اچانک اپنے شاگردوں کے سامنے کہا, انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کیا کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم. سننے والے صحابہ کرام جو اسلام کو سمجھے ہوئے تھے, وہ نسلی مسلمان نہیں تھے, وہ اصلی مسلمان تھے. انہوں نے سوال کیا حضور سے کہ آپ نے ابھی تک ہم کو سکھایا ہے کہ مظلوموں کی مدد کرنا چاہیے, آج آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو. تو ہم لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ ظالم کی مدد کرنے کی تعلیم آپ کیسے دے رہے ہیں. تب آپ نے خوش ہو کر جواب دیا, فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو, اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچاؤ, اس کے حق دلاؤ. ہمارے دیش میں ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, یہ بالکل اب صاف ہو گیا ہے. بالکل جو لوگ دلی کی سرکار میں بیٹھے ہیں, جو ناگپور سے جو سنستھا چلا رہے ہیں, جو سنگٹھن چل رہا ہے, یہ ظالموں کے سردار لوگ ہیں. اور پورے ملک کی میجورٹی, پوری ملک کا بہوجن سماج, پورے ملک کی بہومت آبادی یہ دراصل مظلوم ہے. آپ کے شہر میں اور آپ کے صوبے میں اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ بہوجن سماج یہ اکٹھا ہو, یہ دلت اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی یہ سب اکٹھا ہوں, اور جو ٹرائبل لوگ یہاں رہتے ہیں وہ اکٹھا ہوں, جو آدیواسی ہیں وہ اکٹھا ہوں,
اور اکٹھا ہو کر وہ جوتے میں دال نہ بانٹیں بلکہ وہ سب کو انصاف دلائیں۔ یہ موقع آپ کو ملا ہوا ہے، شاید آپ کو خود اپنی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ میں بمبئی اور دلی سے چل کر جھارکھنڈ والوں کو ان کی اہمیت کو احساس دلانے آیا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو محسوس کیجئے، آپ کے ہاتھ میں ایک حد تک دیش کی تقدیر آ گئی ہے۔ اگر آپ نے سمجھداری کو ثبوت دیا، پولیٹیکل اویئرنیس کا ثبوت دیا، سماجی بھائی چارے کا ثبوت دیا، تو آپ ایک ایسا اتہاس یہاں پر لکھیں گے جس کے اثرات دیش کے دوسرے علاقوں میں پہنچیں گے۔ اسی ڈر کے مارے ابھی آپ کے اسٹیٹ کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں توڑ پھوڑ کریں اور خرید و فروخت کریں، اور ایک مل بھی گیا ان کو، وارے بڑے میاں چند دن باقی تھے، کچھ نیک نامی کے ساتھ چلے جاتے، مگر ایک بار جو کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اس کے منہ میں آگے کیا، اس کو نمک کا ذائقہ لگ جاتا ہے۔ اب وہ بڑھاپے میں سوچ رہا ہے کہ یار 200-400 کروڑ مل جائیں تو بھیا ہماری اولادیں کھائیں گی۔ اور دلی میں ایک بھیڑ منڈی لگی ہوئی ہے، بکرا منڈی، پورے ملک سے بکرے بلائے جاتے ہیں فلائٹ سے، آنریبل بکرے، وہ فلائٹ سے آتے ہیں اور وہ کہیں جاتے ہیں اور منڈی میں اپنے دام لگاتے ہیں۔ ادھر سے کہا جاتا ہے 50 کروڑ مل جائیں گے، آ جاؤ ہماری پارٹی میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں سرکار 200 کروڑ دے دیجیے، بڑھاپے پر رحم کیجیے، بال سفید ہو گئے ہیں۔ نہیں 100 کروڑ ملیں گے بس۔ نہیں سرکار 200 کروڑ سے کم میں کام نہیں چلے گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 50 کروڑ ابھی مل جائیں گے اور الیکشن کے بعد 150 کروڑ مل جائیں گے۔ بڑے میاں بڑے خوش واپس آ گئے۔ یہاں آ کے پتہ چلا کچھ نہیں ملنے والا ہے، اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ مسجد میں کبھی آپ نے یہ بیان تو سنا نہیں ہوگا۔ یہ تو میں شکر گزار ہوں، داد دیتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کو کہ اس نے اتنے بڑے مجمع کو دعوت دی اور اسلام کی روح پر بیان کرنے کی اجازت دی۔ ملک کو ظلم سے بچانا، انسانیت کو ظلم سے بچانا، کمزوروں کی مدد کرنا، ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ اسلام کی روح ہے، یہ اسلام کا ایک مقصد ہے۔ کرتا پاجامہ ٹوپی سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، روزے رکھو، غریبوں کی خدمت کرو اور سماج میں انصاف کا نظام کو قائم کرو، انصاف کا نظام کو قائم کرو، مظلوموں کی مدد کرو، ظالم کو ظلم سے روکو۔ اس کے بغیر کوئی پورا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی ایک آیت جس میں یہ تک فرمایا گیا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، میں نے یہ آیت بھی پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنی کتابیں اتاری اور جتنے پیغمبر بھیجے، ان سب کتابوں اور پیغمبروں کے بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ لوگ انصاف کے نظام کو قائم کریں۔ تو یہ مقصد ہے، یہ روح ہے اسلام کی۔ آپ تہجد بھی پڑھتے رہو لیکن ظلم کے تماشائی بنے رہو، ظلم کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرو، مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش نہ کرو، آپ کا اسلام ادھورا رہے گا۔ اس لیے قرآن کے الفاظ میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ تم ابھی آدھے اسلام پر عمل کر رہے ہو، تم ابھی 5% اسلام پر عمل کر رہے ہو۔ شادیوں میں فضول خرچیاں مت کرو، ننگا پن مت کرو، اپنی بہنوں کو باپردہ بناؤ، خود شرافت اور پاکیزہ کردار اختیار کرو، اپنی آنکھوں کو گندہ مت کرو، اپنے دل و دماغ کو ناپاک مت کرو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے روزانہ ان کی دعائیں لو، 5 وقت کی نماز مسلمان نوجوان جماعت سے پڑھیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور کم سے کم 3 آیتیں قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ سمجھ میں تو آئے ان کو کہ اللہ نے ان سے قرآن میں کیا کہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مضبوط وعدہ کریں گے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے وعدہ نہیں کیجیے، اللہ سے وعدہ کیجیے، اور اللہ سے وعدے کی نیت سے اگر کہنے کی ہمت کر سکیں تب کہیے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ نے سچے دل سے کہا ہوگا اور اس کو آج ہی رات سے شروع کر دیں گے، ورنہ ناغہ ہو جائے گا، پھر بھول جائیں گے۔ آپ نئی زندگی شروع کیجئے، زندگی میں ایک نیا موڑ لیجئے، شرافت کا، پاک دامنی کا، علم کا، سمجھداری کا، حوصلہ مندی کا، بہادری کا، خیر خواہی کا، سخاوت کا، غریب نوازی اور غریب پروری کا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سے اچھے سلوک کا۔ اسلام تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا
کہ آپ اپنے گھر کا کچرا باہر پھینکیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ تھوکیں سڑک پر، اسلام میں سڑک پر تھوکنا بھی گناہ ہے۔ لوگوں، مسلمانوں، تم نے اسلام کو صرف کرتا پاجامہ، ٹوپی اور داڑھی تک محدود کیا ہے، بہت آگے بڑھے تو نماز کو سمجھا، اسی لیے دنیا کی دوسری قومیں اسلام کو نہیں پہچان پا رہی ہیں۔ تم یہ امید مت کرو کہ دنیا کے نان مسلم وہ قرآن پڑھ کر اسلام کو سمجھیں گے، وہ تمہیں دیکھ کر اسلام کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ پہلے بھی جو اسلام پھیلا تھا وہ تقریروں سے نہیں پھیلا تھا، لٹریچر سے نہیں پھیلا تھا، مسلمان مردوں اور عورتوں، نوجوانوں اور بوڑھوں، تاجروں، ملازموں، مزدوروں، کسانوں، ان سب کے کیریکٹر کو دیکھ کر اسلام پھیلا تھا۔ آؤ ایک بار پھر اللہ کے حضور میں توبہ کریں، ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کریں، جس زندگی میں سیاسی سمجھداری بھی ہو، اللہ کی بندگی بھی ہو، عبادت بھی ہو، حسن اخلاق بھی ہوں، صاف معاملہ بھی ہو، ہر ایک انسان کی عزت بھی ہو، اور دیش سے محبت اور ملک سے وفاداری اور ملک کی ہر پہلو سے ترقی کی پرخلوص تمنا اور اس کے لیے مسلسل کوشش بھی ہو۔ میں آخر میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے آج یہ موقع فراہم کیا، آپ سب کا جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے اور ایک اتحاد کا ماحول بنایا، ایک بھائی چارے کا ماحول بنایا۔ اپنے ان سکھ نوجوانوں کو دیکھ کر مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہوئی، میں دیکھ رہا ہوں پنجاب میں مجھے ہر کچھ دن کے بعد بلایا جاتا ہے، اور وہاں کے سکھ دوست مجھے بلاتے ہیں یہ کہہ کر کہ نعمانی صاحب یہ مسجد تھی جس میں ہم نے گرودوارہ بنا لیا تھا بٹوارے کے وقت میں، اب ہم پراشچت کرنا چاہتے ہیں، ہم گرودوارہ ہٹا رہے ہیں، یہاں پر پھر سے مسجد قائم ہوگی، آپ آ جائیے اور یہاں مسلمانوں کو سمبودھت کر دیجیے، ہم لوگ سب انتظام کریں گے۔ ناشتے کھانے کا انتظام سکھ بھائیوں نے کیا، اور گرودوارے کی جگہ پر مسجد واپس آ رہی ہے۔ یہ دیش اب نفرت کا راستہ چھوڑ کر محبت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔